أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقطت حرمت بركة الرحمة وإذا تسابت أمتي سقطت النعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، تاریخ کا مستحق تو صرف پروردگار الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ پروردگار کے لیے، لیکن ظاہری طور پر ہم میں سے بعض دوسرے کی تعریف کرتا ہے. اس میں بھی مقاصد ہوتے ہیں حوصلہ افزائی، تعارف یا اور چیزیں جس کی تفصیل میں بیان ہے، لیکن جس کی تعریف کی جائے اس کے لیے ایک خوشی کا پہلو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا بڑا ظالم تھا، بڑا حدیث تھا، بڑا برا تھا، اچھا ہوا چلا. پھر ایک اور جنازہ گزرا تو حاضرین نے ان کی تعریف کی، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا. آپ نے پہلی بار بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا وجبت، اور دوسرے جنازے پر جو کہا گیا اس پہ بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے. عرض کیا یا رسول اللہ ما وجب، کیا چیز واجب ہو گئی؟ یہ بھی جو ارشاد فرما دیجیے. فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور یہ ارشاد فرما کر فرمایا وانتم شہداء اللہ فی الارض، تم اس دنیا میں زمین پر خدائی گواہ. اہل ایمان، اہل عرفان اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. ان کی گواہی اللہ کے یہاں معتبر ہونے سنی جائے. قرآن نے خود ان کو گواہ بتایا ہے لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس لیے جن کی تعریف کی جائے ان کو تو سننا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جس سے تعریف کی جا رہی ہے. اور انسان نے خوبی کیا ہے مگر یہ ان کا حسن ظن ہے. ان کی شہادت اللہ کی یہاں اگر معتبر ہو گئی تو نجات ہے. انسان اپنے اندر غور کرے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر بھی تو غور کرو. تم دیکھتے نہیں تمہارے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. انسان کیا ہے؟ اب شوٹ بوٹ میں، جبے کلے میں، بہترین لباس میں، بہترین صورت شکل میں بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی یہ انسان کیسا ہے یہ دنیا جانتی ہے.
اگر انسان کسی چیز میں گھس جائے اس کی آدھی قیمت گر جاتی ہے۔ ورک شاپ سے 1 کروڑ روپے کی گاڑی لایا اور ایک مرتبہ اس میں بیٹھ کر تھوڑا سفر کر لیا تو سکرین ہینگ ہو جاتی ہے، اس کی آدھی قیمت گر جاتی ہے۔ آپ نے سمجھا اپنی حقیقت کو؟ ایک مرتبہ سفر کرنے سے وہ گاڑی سکرین ہینگ ہو جاتی ہے، آدھی قیمت گر جاتی ہے۔ اور اگر انسان کوئی قیمتی چیز اپنے اندر اتار لے، مرغ مسلم، بہترین بریانی، کباب، کوئی عمدہ غذا اتار لے، پھر وہ 1 منٹ میں کسی راستے کو بھی نکل جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قیمت سمجھ لی، برا مت مانی۔ یہ آپ کی قیمت ہے کہ قیمتی چیز میں داخل ہو گئے تو اس کی آدھی قیمت آپ نے گرا دی، اور اگر آپ کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی اس کی ساری قیمت چوپٹ ہوگی۔ یہ آپ کی حقیقت ہے، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر آدمی سے کہا بس میرے کیا کہنے ہیں، بہت بڑا۔ اگر یہ اپنی ذات کا اس کتاب کا شروع سے مطالعہ کرتے رہے تو ناپاک نسخہ تھا۔ اللہ نے اس پر صورت گری کی تو اتنی بڑھیا صورت بنا دی کہ کسی کی بھی نہیں ہے انسان۔ اللہ نے 3 قسمیں کھا کر اس حقیقت کا اعلان کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، 14 قسم امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بڑھیا صورت انسان کو دی۔ جبرائیل بھی اتنے ہنسی نہیں ہے جتنا یہ انسان ہے۔ فرشتے بھی اتنے نورانی ہیں، معصوم ہے، لیکن انسان کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ اللہ نے جو کالی گلی کی اس نجاست پر تو اس کی صورت سب سے بڑھیا بن گئی۔ آپ سمجھیں، 4 قسمیں کھا کر ثبوت پیش کیا ہے۔ انجیر، زیتون جن پہاڑوں پر ہوتا ہے، ان پہاڑوں سے خاص تعلق 2 شخصیتوں کو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن ملاحت دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جن کو حسن سماحت دیا۔ طور سینا سے خاص مناسبت اور مرادت رابطہ اللہ کے کلیم کو ہے، لیکن بلد امین مکہ مکرمہ اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہاں یہ شہر ہے اللہ کے حبیب کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو حسینوں میں حسین نہیں بلکہ صاحب جمال ہے۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے، تو حدیث میں کی ہے، مان لکھا ہے، حسن پیدا کیا، آدھا یوسف علیہ السلام کو دے دیا، آدھا ساری دنیا میں، آدھا یوسف علیہ السلام، آدھا ساری دنیا کو۔ جہاں اس حسن کا ذرہ پڑ گیا
تو وہاں فرحان ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، عاشق ہیں، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، پروانے امڑ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جہاں ایک ذرہ وجود کرا لیا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حسن کی تو تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا سب کو دیا، ساری دنیا میں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو حسن سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کو جمال کہتے ہیں، وہ پیدا کیا اور اللہ نے وہ سارا جمال اپنے محبوب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں سے کسی کو ایک ذرہ نہیں دیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بنورک المنیر لقد نور البشر قمر لا يمكن الصلاح كما كان حقه بعد خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر۔ اللہ نے جمال پیدا کر کے اپنے محبوب کو پورے کا پورا عطا کر دیا۔ اللہ کے محبوب سے اپنے محبوب کے جمال کو اللہ نے مستور رکھا، پورے طور پر ظاہر نہیں کیا، ورنہ قیامت بقا ہو جاتی۔ جب ایک بزرگ کے پہنچنے پر درخواست پر آپ نے روضے اثر سے اپنا ہاتھ مبارک ہاتھ باہر کیا تو مسجد نبی بھری ہوئی تھی، لوگ اس کا دیدار کر کے لوٹ پوٹ ہو گئے، کتنی ہی موتیں ہو گئی، آپ نے چھپایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ جمال عطا فرمایا، آپ اپنے جمال میں وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، جمال محمدی ایک حسن سے بڑھ کر چیز ہے، آپ کو حسین نہیں صاحب جمال کہا جائے گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے ایک ناپاک نطفے پر صورت گری کی، اس کی قدرت کا منظر دیکھ لو کہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے، جبرائیل و میکائیل سے زیادہ حسین ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ورنہ ہم اپنی ذات سے کہتے ہیں، شروع سے دیکھو کیسے ہیں، شروع ناپاک، مر جائے تو ناپاک، جب تک غسل نہ دیا جائے وہاں تلاوت نہیں کی جائے گی، اور درمیان میں یہ دماغ جو عرش معلیٰ پر رہتا ہے، یہ آنکھیں جو نمازی کتنوں کو گرویدہ بنا دیتی ہیں، یہ رخسار ان کو دیکھ کر نماز کتنے مجنون ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے انہیں کہیں سے زیادہ چاک کر کے دیکھا، اندر سے مجھ کو امبر نہیں نکلے گا، نجاست نکلے گی، آنکھوں سے نجاست نکلے گی، دماغ سے نجاست نکلے گی، ہر چیز سے نجات ملے گی۔ یہ تھون جو پھیل ہوئے اکڑ کر چلا، تھون ہلا کر، کوئی دولت ہے تو چاپ کر کے دیکھو تو اس میں 5 کلو 10 کلو 2.5 کلو خالص نجاست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا کور چڑھا دیا ہے، اتنا حسین کور چڑھا دیا ہے کہ ایسا حسین کور کہیں بھی نہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا ایک انعام ہے انسان کا، ورنہ انسان سے زیادہ ناپاک کون ہو سکتا تھا؟ آپ سوچئے، اپنے آپ کو چھوڑ کے فقیر کو سنتے رہیں گے، سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سوچنا بھی تو ہم کتنے قیمتی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے کور چڑھا دیا، اتنے خوبصورت ہو گئے کہ ملائکہ خوبصورتی میں پیچھے رہ گئے۔
اور اللہ جل شانہ نے اپنی نسبت اپنا تعلق اور ایمان جب دیا تو پھر کیا کہنے اس کی بلندیوں کے؟ پھر تو ساری کائنات اس کی خادم ہے. چاند سورج ستارے آسمان اور آسمان کی ساری طاقتیں زمین اور اس کے اوپر ساری بہاریں اور جتنے ہواؤں میں اڑتی ہوئی مخلوق جو نظر آتی ہے سب اس کے خادم ہے. اور یہ مخلوق اللہ نے تمہارے لیے سب کو پیدا کیا اور تم اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہو. اللہ مہمان کتنا بلند کر دیا ہے. آپ مہمان ہیں. یہاں بھی اللہ کے مہمان, جنت میں بھی اللہ کے مہمان. اگر جنت کی لائن پر چلے یہاں بھی اللہ کے مہمان. اب اگر یہ دیکھو کیا کھلا رہا ہے, وہ چٹنی روٹی نہیں, قورمہ بریانی نہیں, اور اعلیٰ درجے کے کھانے ہی نہیں, پھل. آپ دیکھیں کتنے فروٹ آپ کے لیے اللہ نے دیے, کیسے کیسے عجیب چیز. جیسا وہ میزبان ہے ایسی میزبانی. ایک گاؤں میں کسی غریب کے یہاں مہمان بنے چٹنی روٹی مل جائے گی, لیکن وہ تو غنیوں کا غنی ہے. اس نے آپ کی کیسی میزبانی کی, آپ نے شکریہ ادا کیا. یہ سب دیکھ لیجیے, ہم نے شکریہ ادا کیا آپ نے میزبانی کا. یہ بھی دیکھ سکیں گے نہ ہم نے سوچا بھی نہیں, بلکہ بہت سے تو جانتے نہیں, اس کا نام لینا نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خلیل نے ایک بہت بڑا مہمان خانہ بنوایا. اس کے 4 دروازے رکھے, مشرق کو, مغرب کو, جنوب کو, شمال کو. 4 دروازے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئے. اور اللہ کے خلیل کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب تک مہمان نہ آ جائے کھانا نہیں کھاتا. ایک دن مہمان خانے میں کوئی مہمان نہیں تھا. مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے, دیکھا کہ بہت دور ایک بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, سوکھا ہوا ہے, جا رہا ہے. اللہ کے خلیل دوڑے اس کو جا کے پکڑا, بھائی ہمارے مہمان بن جاؤ. اور تم کون؟ ہم نے کہا کہ آؤ ہمارے یہاں کھانا کھاؤ. چلا گیا بیچارہ, دسترخوان بچھا دیا, بیٹھ گئے کھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور سارے آداب جو دسترخوان کے ہیں وہ ڈالا ہے, مگر وہ بوڑھا آدمی کھانے بیٹھ گیا, اللہ کا نام نہیں لیا. جب اللہ کے خلیل کے سامنے رب العالمین کا جو محبوب اعظم ہے, خلیل کا محبوب اعظم اور ہمارا بھی محبوب, اس کا نام نہیں لیا, جس کی دی ہوئی نعمتیں, تو اللہ کے عاشق خلیل اللہ کو غصہ آ گیا. کہا کہ تم نے اللہ کا نام نہیں لیا کھانے پہ. اس نے کہا میں جانتا کون ہے اللہ. یہ جواب ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام غصہ اٹھتے ہو گیا, ہاتھ پکڑ کے اٹھا. جبرائیل عزیز کو تعالیٰ بھیجا, میرے خلیل سے کہو کہ 80 سال تک میں نے اس کو اپنی نعمتیں دی ہیں, اس لیے ایک دن بھی میرا نام نہیں لیا. اے میرے خلیل, تو نے ایک وقت نہیں کھلایا. بڑی سیاہ کرے رزق برکش نمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں گناہ گار گناہ کر رہا, چھوٹے گناہ بڑے گناہ, اس کے باوجود رزق دے رہا. یا کسی کھانا بن گیا, مدرسے میں تو کھانا بند کر دے اگر کوئی کرتا باہر ہوتا ہے, لیکن اس رزاق نے کسی کا کھانا بند نہیں کیا. یہ گنہگار کھانا بند کر دے, کھانا بند کر دے. گناہ مہمان کو دسترخوان سے نہیں. اللہ کی خلیل نے اٹھا دیا تو اللہ نے خطاب کیا کہ میرے بندے کو تو نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا, 80 سال تک اس نے میرا نام نہیں لیا, اور تیرے سامنے ایک دفعہ نام لے تو ناراض ہو گیا. سوچو ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے, کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. چھوٹے بڑے گناہ اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے, لیکن اللہ نے پھر بھی عزت دے رکھی. آبرو کی حفاظت ہے, کھانا مل رہا ہے, اپنی زمین سے نکالا نہیں, ہٹایا نہیں.
ساری نعمتیں دی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں دی۔ کتے بیٹھے رہتے ہیں راستے میں، غور کرو، کتے، بلی، جانور، پرندے، چرندے، پرندے، درندے، سب جانور ہیں، وہ انسان کی خدمت کے لیے، اور عبرت کی خدمت ہے، بعض عبرت کے لیے ہے۔ یہ سب انسان کی خادم ہیں۔ انسان ذرا ایمانداری سے غور کرو، ایمان والوں ایمانداری سے غور کرو۔ اگر اللہ کی نوازشوں کو بغیر دیکھے غور کرے تو کتنے اچھے یہاں بول دیکھ لیں۔ کتے کو گھر کی ضرورت نہیں، ہمیں گھر کی ضرورت ہے۔ کتے کو رزق کے انتظام کی ضرورت نہیں، ہم رات دن ٹکر مارتے پھرتے ہیں رزق کے انتظام۔ کتے کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، سارے حیوانات پرندوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے دوا کی ضرورت نہیں، ہمیں دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر حکیم اور سب چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جس کو ضرورت نہ ہو وہ بڑا ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں غور کرو، یہ بڑے ہیں، یہ ہم سے اچھے ہیں یا ہم ان سے اچھے ہیں؟ ویسے تو کتنا ہم نے اچھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر کی، نہ در کی، نہ کپڑے کی، نہ لباس کی۔ پھر بات اور ہے، کچھ لوگ خوف میں مبتلا ہیں، نہ معلوم کہاں سے تیر آ جائے، کہاں سے چوٹ لگ جائے۔ اور ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی خطرہ ہی نہیں، کون سا اچھا ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں؟ ہمارے سامنے موت کا خطرہ ہے، قبر کا خطرہ ہے، اور حشر کا خطرہ ہے، قیامت ہمارے اوپر آئے گی، حساب کتاب کا خطرہ ہے، پل صراط پہ چلنا ہے، آپ کے سمندر پر چلنا ہے۔ ان کتوں بلیوں کو نہیں، ہمیں چلنا ہے۔ ہم زیادہ خطرے میں ہیں، ہمیں زیادہ پریشان بے چین ہونا چاہیے یا مطمئن ہونا چاہیے؟ جب تک نہ پہنچ جائے منزل مقصود پر مسافر کو اطمینان جائے گا۔ مطمئن مت ہو اللہ کے رسانی کی نعمتوں کو اور ان کی ستائیوں کو دیکھ کر غافل مت ہو، چلتے رہو، چلتے رہو، خبردار ہو کر چلتے رہو۔ ان میں غور کرو، تم نے کون سا سرخاب کا پر ہے جو ان سے زیادہ افضل قرار لیا؟ اور یہ نسبت ہے کس کی؟ اللہ کے حبیب کی نسبت ہمیں دی ہے جو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے اپنی نسبت عطا فرما دی جو کائنات سے، جنت سے، عرش عظیم سے افضل ہے۔ اس طرح اونچے بنے ہیں۔ تو جب ایک چیز ملی ہے قیمتی، ایک چیز قیمتی ملی ہے، کوئی پھینک دو، پھر کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ کیا رہ جائے گا؟ ایک چیز قیمتی ملی ہے، اس کو پھینک دو تو پھر کیا ملے، کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی فضیلت نہیں رہے گی۔ ہم کو یہ دین کی زندگی دی، اس میں ساری چیزیں ہماری خادم، فرشتے خادم، آسمان و زمین خادم، بادل بارش خادم، ایسی اونچی زندگی دی ہے تو جس کی وجہ سے دی اس کی حفاظت فرض ہے۔ اگر کسی کو پاسپورٹ مل گیا، اسے پھینک دیا، انجام گرفتاری۔ اس لیے یاد رکھیے کہ وہ دولت جس دولت کی بنا پر آپ کو ساری کائنات سے اونچا کیا ہے، وہ کائنات، وہ دولت اگر ہم نے حفاظت کر لی تو ہماری خیریت ہے، وہ نظیر خانہ تیار ہے۔ جس طرح پاسپورٹ، ویزے اور مختلف قسم کے کارڈوں کی جانچ ہوتی ہے، اللہ کی یہاں بھی ہر منزل پر جانچ ہے۔ قبر ایک منزل ہے، عالم برزخ اس سے آگے ہے، اس بارڈر پر جانچ ہوگی، اور جانچ کا ہے کوئی 3 مرتبہ۔ ہر مردے سے جو وہاں پہنچا ہے پوچھا جائے گا، مطلب ہوگا تیرا رب کون؟
ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن ھذا الرجل، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر جواب صحیح دے دیا تو آگے ہو، گرفتاری نہیں، آرام کرو، آرام سے رہو، اور اگر سوالات کا جوابات نہیں دیے تو گرفتاری، پٹائی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آتنکواد معلومات یہ کوئی فسادی ہے، دہشت گرد ہے، پٹائی شروع۔ 3 سوالات کے جوابات تیار کرنا، سوالات بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اور یہ ہماری غفلت ہے کہ ان کی تیاری نہ کریں۔ اگر تم نے مانا ہے، زندگی بھر یاد کر لیا اس سبق کو، پاس ہو جاؤ، اور اگر یاد نہیں کیا سبق، کھیتی باڑی کو، ابا کو، شوہر کو، اوروں کو، مخلوق کو اپنا پالن ہار اور رب مانتے رہے تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو کہ ہاں حالات مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، پتہ نہیں۔ اگر اسلام کے موافق زندگی نہیں ہے تو جب پوچھا جائے گا تمہارا دین کون سا ہے، تو دینی اسلام اگر کہو گے تو پٹائی ہوگی کہ ہوش بھول جاؤ گے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو سے آتا ہے۔ اور جب کہا جائے گا یہ کون ہے، تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ثابت قدم ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور عبادت میں، عقائد میں، عبادات میں، معاشرت میں، کاروبار میں، تجارت میں اور اخلاق میں، معاشرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، اپنی ان چیزوں کو موافق کر دے گا اللہ کے محبوب کو، وہ آرام سے جواب دے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو جواب کی ہمت نہیں پڑے گی۔ وہ یہی کہے گا کہ ہاں مجھے معلوم، مجھے معلوم۔ اس لیے ایک بچہ 3 سوالوں کو یاد کرنا ضروری ہے۔ طالب علم کا سوال ہوتا ہے، پرچہ ہے صاحب، پیپر ہے، اس پیپر کی وجہ سے رات کو بچے کو نیند نہیں آتی، کھیل کود میں جی نہیں لگتا، کھانے پینے میں جی رہتا، پیپر ہے۔ ارے بچے کا پیپر ہے کل کو، اور آپ کا پیپر کب ہی بتا سکتے ہیں، کل کو یا کل سے پہلے ہی؟ پھر ابھی چین سے نیند کیوں آ رہی ہے؟ اس پیپر کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ چلیے یہ پیپر ختم ہوا، اب آگے کی منزل پر پہنچے۔ آگے کی منزل ہے حشر، حشر، حساب کا دن، وہاں سارے بڑی آخری کھڑے ہیں، سورج قریب ہے، پسینہ بہ رہا ہے، اور یوں ہی نہیں، ایسا بہ رہا ہے کہ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی کاندھے تک، اور کوئی ہونٹوں تک اس میں غرق ہے اور پسینہ چھوڑ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اس بھیانک خطرناک تکلیف کے ماحول سے، جگہ سے آدمی کے قدم تک سے مس نہیں ہو، اجازت نہیں ہو، قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہو، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے صحیح۔ ایک بات کی انموری تھی باپنا، یہ زندگی ملی تھی کہاں بنا تھا؟ ایک ہی سوال بہت بڑا ہے، بتاؤ لہو و لعب میں، رسم و رواج میں، بدعات میں، کفر میں، نافرمانی میں، یا یہ کہ اللہ کی فرما برداری اور محمد رسول اللہ کی اتباع میں، یہ سب کرنا زندگی کہاں بڑا؟ زندگی اتنا قیمتی سرمایہ اللہ نے دیا ہے کہ زندگی 100 سال کی اگر ہے، اس میں سے ایک سانس کو لے لو، یہ سانس اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کر یہ سانس واپس نہیں آ سکتا، بلا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔
اتنی قیمتی زندگی تھی، اتنا قیمتی سرمایہ کیا ہے، اس کی حفاظت کا عہد کیا ہے، اس کی حفاظت کا عہد کیا گیا، اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ ایک سوال، اگلا سوال یہ ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی جو زندگی کا بہترین موقع ہے، زندگی میں سب سے اچھا وقت ہے جوانی، بچپن میں کمزوری بھی ہے، آپ کی عقل بھی مکمل نہیں ہے، تو اور بڑھاپے میں تو وہی باپ ہو جاتا ہے جہاں سے آیا، بچپن اور پچپن ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جوانی کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی کوئی وقت نہیں۔ جوانی کوئی ایمان والے کی جوانی اگر اللہ کے ذکر و فکر میں لگ جائے، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، اس سے محبت میں اور اس کے شوق میں رونے میں گزر جائے تو قطب عالم بن جائے، اور اگر اللہ کی بغاوت میں نکل گیا تو نمرود، فرعون، قارون، ان لوگوں کے سب میں جاتا۔ بڑی عجیب ہے جوانی، تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کہاں پرانی کی جوانی کا وقت، پورا سفر کر لیا، بڑھاپے میں پہنچ گیا تو کہاں گئی جوانی، کہاں ضائع ہوئی؟ یہ دوسرا سوال ہے، جواب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ ایک واقعہ جو لطیفہ ہے اور سبق بھی ہے، مجھے یاد آیا، ہمارے ضلع میں ایک قصبہ نگیلا ہے آپ کے قریب، جب اسٹیشن سے شہر میں کو چلیں گے تو منڈی سے پہلے اسلامیہ انٹر کالج آتا ہے، اس کے ایک ریٹائرڈ ماسٹر تھے۔ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جو شروع سے لے کے بڑھاپے تک عادت پڑ جاتی ہے، بڑھاپے میں وہی رہتے ہیں، بڑھاپے میں اس طرح نہیں ہوتی، وہی عادت ہوتی ہے۔ ماسٹر جب ریٹائر ہو گئے تو بجائے تھے کہ پیر پھیلا کے سوتے، گھر میں رہتے وہیں حقہ پیتے، چائے پیتے رہتے، بچے ان کی خدمت کرتے، نہیں کالج کے سامنے کھوکا تھا پلکن کے لیے، اب پتہ نہیں ہے، وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور چھڑی ایسی ہاتھ میں تھی، اسے ٹیک ٹیک کے آتے، کمر مڑ گئی تھی۔ اب یہ جو طالب علم ہو، چاہے آدمی مدرسے کو، چاہے اس کے بڑے عجیب ہوتے ہیں، تو ماسٹر صاحب سے کہتے تھے کہ ماسٹر صاحب یہ کمان کتے میں خرید لیں جو مڑی کمر، اور ماسٹر صاحب چڑھتے تھے، جب اور پور بکتے تھے تو وہ کالج کے تعلیم بھاگ جاتے تھے، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ماسٹر صاحب ایک دن گیٹ پر آ گئے، جب ہاف ٹائم ہوا گیٹ پر آ گئے تو طلبہ نکل رہے تھے، یہ اپنی چھڑی جھکے ہوئے کھڑے تھے، تو تعلیم آئے تو کھٹک گئے، کہا کھٹکو مت، آؤ بیٹا آؤ۔ کچھ آئے تو سب آ گئے، کہا کہ میں نے تمہیں بلایا ہے کہ میں اپنی کمان کی قیمت آج بتا دوں، اس کمان کی کیا قیمت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، لکھ لو۔ طلبا نے ڈائری نکالی، یعنی دل پہ لکھو، دل پہ لکھو، شباب جوانی، شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا۔ جوانی مطلب تو بھول جاؤ، سونے میں کچھ کھانے میں کچھ سبزی کام کا وقت نہیں ملا، شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ اگر کسی کا روپیہ مل جائے، کوئی چیز مل جائے تو جھک کے ڈھونڈتا ہے، تو ایسی جوانی جب خاک پر مل گئی تو میری کمر جھکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ میں اس ایک دین کی سرمایہ کو ڈھونڈ رہا ہوں جو خاک میں مل گیا۔ شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ یہ جوانی جو آج ہے، اگر آپ نے عبادت کر لی، آپ نے والدین کی خدمت کر لی، آپ نے علم حاصل کر لیا،
اساتذہ کی خدمت کر لی، اور نبی تو اب نہیں ہے دنیا میں، لیکن نبیوں کے وارثین نے ان کی خدمت کر لی، ان سے محبت کر لی، تو جوانی کامیاب ہو جائے گا، ورنہ یہ پتہ بھی نہ چلے گا، شباب آپ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر بھگائے، وہ منظر ہوگا، برف کی سینی لایا صبح کو اور چلا گیا، چلو تفریح کریں گے، ذرا کھیل میچ دیکھیں گے، اور جب شام کو واپس آیا تو ٹارچ ملا، برف نہیں ملی، ٹارچ تو ملا، برف نہیں ملا، اگر اس وقت برف کو سرمائے سے بدل لیتا تو نوٹ اس کے پاس ہوتا، اور جب غفلت کی اٹھا کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، ہو رہی ہے زندگی، ہو رہی ہے عمر مثل برفم، چپکے چپکے دھیرے دھیرے دم بدم، برف کی طرح پگھل رہی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، اب اگر دیکھو تو اٹھا کر سرمایہ چلا گیا تو واپس آنے والا نہیں، اس لیے عمر بڑی قیمتی، اللہ جل شانہ نے کسی کی قسم کا ہے زمانے ولا زمانے کی بڑی اہمیت، بڑی قیمتی ہے زمانہ، اور بہت بیداری کے ساتھ وقت کو گزارنا ضروری ہے، اس لیے قسم کھائی میرے بندے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، جو عمر کی زمانے کا ٹکڑا ہے، ان الانسان لفی، سارے انسان ٹوٹے میں پڑ گئے، گھاٹے میں، سارے نفے رہ گئے، کچھ بھی نہ ملا، سارا وقت گزر گیا، تو سارے انسان ٹوٹے ہیں، نفے میں کوئی نہیں ہے، مگر ہاں کچھ لوگ، کون؟ جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے، عمل صالح دیا ہے، اور ایمان اور دین پھیلانے کی محنت عطا فرمائی، ان کو تو ٹوٹا نہیں ہے، اور باقی سب گھاٹے میں، وَإِنَّ الْإِنسَانَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان قبول کر چکے، ایمان ان کے پاس ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو وصول کیا، اور جنہوں نے نیک عمل کیا اپنی زندگی وصول کر لی، اور اسی کی دعوت دیتے رہے، اور اس پر صبر و استقامت کی دعوت دیتے رہے ایک دوسرے کو، زندگی اس میں گزار دی، تو یہ نفے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، آپ کی زندگی کا پروگرام بنایا ہے، کروڑوں نعمتیں دی، انگنت، وہی کہوں تو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو سارے حساب ہی فیل ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں گن نہ پاؤ گے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور نعمتوں کا شکریہ اور قدر کرنے کے لیے صرف 4 کام کرنا، ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مفصل بنتے ہیں، لیکن ہے ایمان نہیں، تو ایمان ہو اور عمل صالح، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، ساتھ ہم نے داڑھی رکھی، سنت کا باغ گلشن ہے، سنت کے پھول کھل رہے ہیں، شاباش، اللہ اپنی جزائے خیر کا فرمائے اور قبول فرمائے، مگر سنت یہی نہیں ہے، سر سے لے کر پیر تک سنت کی چادر اوڑھ لو، اب پجامہ کس کا؟ خدا کے دشمن کا، ٹوپی کس کی؟ رسول کے دشمن کی، اور بال کس کے؟ اسلام کے دشمن کے، تو کہاں سنت کا؟ اچھا صاحب ہمارا جانچ کر لو، چہرہ بھی مسلمانوں کا سا ہے، اور ٹوپی بھی علماء حق کا سا لباس ہے، جوتا بھی ویسا ہی ہے، آپ ٹرائی کر لیں، مگر سنت کا سلسلہ نہیں ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہر قدم پر سنت کا لحاظ، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں،
عقائد میں، عبادات میں اور معاملات میں، تجارت، کھیتی باڑی میں اور رہن سہن میں، اخلاق میں، ان سب چیزوں میں اگر سنت کی موافقت ہے تو تم مسلمان ہے، پکا سچا مسلمان ہے، اور اس میں جتنی کمی کی کمی کی لوگوں نے یہ سنتے پڑھی صاحب ہم نے سنت کا اتباع کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک تھوڑی سی بات بتا دوں، غور سے سن لینا، بات تو خوش ہے لیکن جنت کی ضامن ہے۔ آپ بتا سکیں گے سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ سب عمرہ سنت ہے لیکن سب سے بڑی سنت نہیں، سب سے بڑی سنت ہے نکاح۔ ہر نکاح ہوگی سنت، جب آپ کی سنت ہے، آپ امام انبیاء ہیں، سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے ولیوں کی سنت ہے، سارے علماء کی سنت ہے، سارے ایمان والوں کی سب سے بڑی سنت ہے نکاح۔ اگر کوئی نکاح کر لے آدھا دن اس کا محفوظ ہو گیا، باقی آدمی خدا سے ڈرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ سب سے بڑی سنت نکاح، نکاح سے بڑی سنت کوئی نہیں۔ اگر یہ نکاح کی سنت ہٹا دو، سارے فرض ختم، ساری مسجدیں ڈھہ جائیں گی، سارے مدرسے بشمار ہو جائیں گے، کسی کا گھر باقی نہیں رہے گا، کاروبار نہیں رہے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمین ہٹ جائے گی اور قیامت۔ یہ کتنی طاقت ہے نکاح اگر تمہارے صحیح ہوتے رہے، اولاد بھی ایسی ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی، اور کوئی دشمن تم سے آپ کو ملانے کے لائق دنیا میں نہیں، کیونکہ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایٹم بم میں اتنی بڑی طاقت ہے، ایٹم بم میں اتنی بڑی طاقت۔ اسی لائن پر اتفاقاً پھر گئے 17 لوگوں کو، کون کون؟ یہ تھے محنت سادھو، ان میں پھنس گئے اکیلے، اور ایک ان کے جو بڑے تھے جن کی عمر 90 سال کی، اور 5 زمانوں کے ماہر تھے اور توجہ اور مراقبے میں کمال رکھتے تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، بس ہو جائے اسی لائن میں سن 71 میں جوان تھے، خوب اناڑی تھے، ہنس گئے۔